Our team will be really thankful if you please click on subscribe button before watching this video. جس کا تھا انتظار آ گیا وہ شاہکار ترکش تاریخی ڈرامہ سیریل ڈریلس ایرترول اب پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ ڈریلس ایرترول اردو ڈبنگ کے ساتھ پی ٹی وی ہوم پر نشر کیا جائے گا۔ ایرترول غازی یکم رمضان المبارک سے روزانہ رات 9:10 پر نشر کیا جائے گا۔ ڈرامے کی ہر قسط روزانہ رات 12 بجے اور پھر دن 12 بجے دوبارہ نشر کی جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی خوشگوار خبر ہے۔ پی ٹی وی اس تاریخی ڈرامہ سیریل کو وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر نشر کر رہا ہے۔ دوستو ایک لمحہ نکال کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ڈریلس ایرترول ایک ایسی حقیقی کہانی پر مبنی ڈرامہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد مسلمان کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ ایرترول غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ایرترول کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ایرترول کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ایرترول غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ایرترول غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کئی قبیلہ تھا جس سے ایرترول غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ایرترول غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بیزنٹین کو بیٹل آف مینزیکٹ میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے اور اس کئی قبیلے کے چیف ایرترول بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے تھے 1232، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ایرترول نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ایرترول سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ایرترول غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ایرترول نے دی تھی، اور پھر ایرترول غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوگت آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بیزنٹین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ایرترول غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل
ان کو جانتی نہیں۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں، اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی، علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پہ، آمین بجاہ النبی الکریم۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔